بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور نعت پاک جس میں 5 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کی شکست ہونے لگ گئی اور جب مسلمانوں کو آوازیں دی جانے لگی کہ چلیے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اور یہ اپنی بیوی سے جو ہے تو ہم بستر ہونے کے بعد غسل کر رہے تھے اور ابھی سر ہی دھو رہے تھے کہ جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی اسی حالت میں نکل پڑے۔ تو شاعر کہتے ہیں، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اسی غزوے میں آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اور ان پر تو غسل فرض تھا اور یہ بغیر غسل کے ہی چلے گئے تھے، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اسی لیے تو ان کا لقب غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے ذریعے غسل دیے ہوئے صحابی، ایسا لقب پڑ گیا۔ دوسرا قصہ ہے، دوسرا واقعہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر یہ سوچنے لگ گئے کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے پورے مال میں سے آدھا مال اللہ کے راستے میں دینے کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں آدھا مال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ترکت اللہ و رسولہ، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے تو پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف اور اللہ اور اس کے رسول کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ جو دوسرا قصہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ کفار نے کہا کہ اگر آپ ایسا معجزہ دکھا دیں کہ اس چاند کے ٹکڑے کر ڈالیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرنا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد اس شاعر کہتے ہیں، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اگلا واقعہ ہے وہ کربلا کا میدان، حضرت حسین رضی اللہ عنہ الرحمن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، اور آپ اپنے لخت جگر، اپنے چھوٹے سے ننھے سے دودھ پیتے بچے علی اصغر کے پاس آتے ہیں کہ چلو آخری وقت ہے، ان سے پیار کریں۔ اپنے جیسے ہی گود میں اٹھاتے ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آ کر فوراً ان کے گلے سے آر پار ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین اور ان کے خاندان والوں پر پانی تک بند کر دیا گیا تھا، اور اتنا جو ہے تو بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ تو وہ علی اصغر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی اکبر کہا جاتا ہے، اور ان کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے انہی کو محمد اصغر بھی کہا ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ اس شعر میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آخری واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، یہاں تک کہ ننگی تلوار لے کر حضور کے نعوذ باللہ قتل کے لیے نکلے تھے، اور پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ تو انہی کے بارے میں جو شاعر ہے جن کا نام طاہر ہے، وہ کہتے ہیں، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی۔